أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. استعاذہ کے بعد قرآن کریم شروع کرنے کے لیے ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، جس کو تسمیہ کہا جاتا ہے۔ یہ بے انتہا برکتوں والا کلمہ ہے، بہت زیادہ رحمتیں برکتیں اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہیں، اور اسی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کی ابتدا اسی سے کیے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً ہر اہم کام کو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کا حکم دیا ہے کہ اسے پڑھ کر اپنا کام شروع کیا کرو۔ امام قرطبی رحمہ اللہ علیہ علم سے نقل کرتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کے سورتوں کے شروع میں بسم اللہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک قسم ہے، ایک ضمانت ہے کہ میرے بندو جو کچھ میں نے اس میں اتارا ہے، جو کچھ میں نے اس میں ذکر کیا ہے، وہ سب کا سب برحق ہے اور میں اس کا ضامن ہوں۔ اس میں جو وعدے کیے گئے، جو وعیدیں نازل کی گئیں، جو احکام دیے گئے، وہ سب میری طرف سے ہیں اور میں اس کا ضامن ہوں۔ امام قرطبی ہی امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کرتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں البسملۃ تیجان السور، کہ بسم اللہ جو ہے سورتوں کے شروع میں، یہ سورتوں کے لیے تاج ہے۔ جیسے کوئی اہم بڑی شخصیت بادشاہ جو ہے اس کے سر پر تاج ہوتا ہے، اور تاج ہونا اس کے لیے ایک اعزاز ہوتا ہے، اس کے نمایاں ہونے کی دلیل ہوتی ہے، اس کا جو ہے وہ اہم ترین ہونا، اس کا لوگوں میں نمایاں ترین ہونا، یہ اس کی دلیل ہوتی ہے، اس کے سر پر تاج ہونا۔ تو قرآن کریم کی سورتوں کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ کو نازل فرما کر اس کو گویا سورتوں کے لیے تاج بنایا ہے، تو یہ سورتوں کے لیے تاج ہے۔ اس کے اندر مباحث بہت سارے ہیں، اور انشاءاللہ ان میں سے اپنی ہمت کے اور اپنی وسعت کے بقدر ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ اس کے معانی کیا ہیں، اس سے متعلق کچھ احکام ہیں، احکام کیا کیا ہیں، اور کن کن مواقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسمیہ پڑھنے کا، بسم اللہ پڑھنے کا حکم دیا ہے، اور اس سے متعلق بہت سارے مباحث ہیں، بہت ساری باتیں ہیں۔ تو پہلے اس کے معانی جو ہیں وہ عام طور پر آپ پڑھتے ہی رہتے ہیں، تقریباً ہر شخص کو ہی معلوم ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم جو آپ پڑھتے ہیں۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے، تو یہ آپ پڑھتے ہیں، صحیح ہے، یہی اس کا معنی ہے۔ تھوڑی وضاحت سے، تھوڑی زیادہ تفصیل سے ان کو ہم جان لیتے ہیں۔ تو اس میں کلمے میں شروع میں ایک حرف آیا ہوا ہے با، دوسرا لفظ اس کے شروع میں آیا ہوا ہے دوسرے نمبر پر اسم، تیسرا لفظ اللہ ہے، چوتھا الرحمن ہے، پانچواں الرحیم ہے۔ تو اس طرح یہ 5 الفاظ ہیں جو اس کلمے کے اندر وارد ہوئے ہیں، اس مختصر سے کلمے میں۔ تو سب سے پہلے اس کے شروع میں با ہے، یہ آئی ہے شروع میں استعانت کے لیے، جس کو ترجمے میں آپ کہتے ہیں کہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، جس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام کی مدد حاصل کر کے، اللہ تعالیٰ کے نام سے استعانت لے کر، مدد لے کر میں اپنے کام کی ابتدا کر رہا ہوں۔ تلاوت ہے یا کوئی بھی دوسرا کام ہے تو اس کی میں ابتدا کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی مدد سے، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اللہ تعالیٰ کی دین سے، اس کی عطا سے، اس سے مدد لے کر میں شروع کرتا ہوں۔ اسم کے معنی نام کے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے نام سے یہاں ابتدا کی جا رہی ہے۔ اور اللہ، یہ جیسے پیچھے اعوذ باللہ میں بھی بتا دیا، اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے۔ دوسرے جتنے نام ہیں وہ سب کے سب صفاتی نام ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی کسی صفت کو ظاہر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی صفت کو، اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ غصے کی صفت کو، اللہ تعالیٰ کے غالب ہونے، غلبے کی صفت کو، اللہ تعالیٰ کی مہربانی کی صفت کو۔ تو کسی نے کسی صفت کو ظاہر کرنے کے لیے دوسرے نام اللہ تعالیٰ کے ذکر کیے گئے ہیں۔ یہ جو نام ہے یہ خاص اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے رکھا گیا ہے، اور اسی بنیاد پر
کسی بھی شخص کا نام رکھنا یہ جائز نہیں ہے کہ اللہ اس کا نام رکھا جائے، اور قرآن کریم نے اس کا ذکر کیا هل تعلم له سمیہ، کہ اللہ تعالیٰ کا ہم نام آپ کو اور کوئی معلوم ہے نہیں ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، اور اس کو بہت سارے علماء اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم قرار دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم ہے جس پر باقی تمام صفات اس پر جاری ہوتی ہیں، اور یہی وہ نام ہے کہ اللہ تعالیٰ سے نام کے ذریعے سے دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ اسے قبول فرماتے ہیں۔ اس کے بعد لفظ ہے الرحمن، اور اس کے بعد ہے الرحیم۔ یہ دونوں لفظوں کا مادہ ایک ہے رحمت، یہ دونوں لفظ نکلے ہیں رحمت سے۔ تو رحمت کے معنی جیسے رقت قلبی کے، دوسروں کے ساتھ مہربانی کرنے کے ہوتے ہیں، تو یہ دونوں لفظ رحمان بھی اور رحیم بھی یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو، اللہ تعالیٰ کی مہربانی کو ظاہر کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے کلام کے شروع ہی میں ایک کے بجائے دو لفظ ایسا ذکر کر دیے جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کو ظاہر کرتے ہیں، کہ گویا اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ جو آگے اللہ تعالیٰ کا کلام آپ کو دیا جا رہا ہے اور آپ پر نازل کیا جا رہا ہے اور اپنے بندوں کو اللہ تعالیٰ عطا فرما رہے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی انتہائی رحمت اور انتہائی مہربانی کا نتیجہ ہے۔ اپنی غایت رحمت سے، اپنے انتہائی درجے کی رحمت سے اللہ تعالیٰ نے اپنا یہ کلام اور اپنے یہ احکام اپنے بندوں پر ان کی رہنمائی کے لیے، ان کی ہدایت کے لیے، ان کو راستہ دکھانے کے لیے، ان کی دنیا اور آخرت کے جو ہے وہ فلاح اور کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ لیکن رحمان اور رحیم میں تھوڑا سا فرق ہے، کہ دونوں میں کیا فرق ہے اس کو انشاءاللہ کل کے درس میں ہم ذکر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔